خیرکم من تعلم القرآن وعلم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ باتیں بتانے والا ہوں۔ جو حضرات بیرون ممالک میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، آپ نے بچوں کو کیسے آپ نے ٹیچ کرنا ہے، اور ان کے پیرنٹس سے آپ نے سٹارٹ میں جب آپ کی معاملات سارے طے پا رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان سے کیسے بات کرنی ہے، کہاں پر کون سی بات کہنی ہے، کیا نہیں کہنا، کس طرح سارے معاملات طے کرنے ہیں، اور کتنی فیس لینی ہے، اور کیسے فی طے کرنی ہے، ساری کے سارے جو ہے یہ معاملات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ساری کی ساری معلومات آسانی سے مل سکیں۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کا کسی سے بھی کوئی رابطہ ہوتا ہے، مین جو چیز ہے اس سے بھی پہلے وہ یہ ہے کہ جب آپ کالنگ کر رہے ہیں، سپوز دیٹ آپ نے کسی بھی کنٹری کال کرنی ہے، تو اس میں کال کرنے سے پہلے آپ نے جیسا کہ جاپان ہے، جاپان میں جب آپ کال کرنے لگے تو جاپان میں سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آیا کہ جاپان پاکستان سے کتنے گھنٹے آگے ہے یا پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، غالباً 4 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے، جاپان 4 گھنٹے پاکستان سے آگے ہے۔ تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے، ٹائم کو دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایسے ہی جس کو کہتے ہیں نا، جب آپ کا دل کیا آپ نے کال لا لی اور ان کو جس کو کہتے ہیں بات کرنا ان سے شروع کر دی، کیونکہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے ٹائم میں کال کر رہے ہوں گے جب جیسے کہ آپ رات کو پاکستان میں 8-9 بجے یا جس ٹائم بھی آپ کال کرتے ہیں تو وہاں تو رات ہوگی، تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو چیز ہوگی یہ غیر مناسب سی بات ہے۔ تو جہاں پہ بھی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ نے کال کرنی ہے، کالنگ کے ذریعے جب بھی آپ نے کسی سے رابطہ کرنا ہے، یو کے ہو، یو ایس اے ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹائم چیک کرنا ہے کہ آیا کہ اس کنٹری میں کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو زیادہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ان سے جو ہے سیٹرڈے سنڈے میں جو ہے نا رابطہ کریں، کیونکہ سیٹرڈے سنڈے میں وہ لوگ ذرا ایزی ہوتے ہیں، تو آپ جس مقصد کے لیے ان سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آسانی سے جو ہے آپ کا جو میسج ہے، جو بات ہے، وہ ان تک پہنچ جائے گا اور وہ آپ کی بات کو آسانی سے سن لیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ان سے رابطہ ہو گیا، جی آپ نے ان سے جو ہے سیٹرڈے یا سنڈے میں رابطہ کر لیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، آپ نے خود کو ایک پروفیشنل جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک ہم کال سینٹر پہ جب ہمیں کوئی کال آتی ہے، یو فون یا کوئی بھی جس کو کہتے ہیں وہ سروس، وہ ان کے کال آتی ہے، تو وہ بڑے ہی پولائٹ طریقے سے وہ جو آپ سے وہ بات کرتے ہیں، وہ بڑے ہی پیارے سے انداز میں بات کرتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ ہم جو ہے یو فون سے یا جیسے کہیں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک پروفیشنل جو ہے طریقے سے ان سے بات کرنی ہے۔ آپ نے السلام علیکم، وعلیکم السلام کے بعد جو ہے نا اپنا تعارف کرانا ہے، اپنا خود کا نہیں، خود کو انسٹیٹیوٹ ظاہر کرنا ہے کہ میں جی آن لائن قرآن آفیشیل کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ تو ہم اس طرح سے یو کے، یو ایس اے، جاپان، جرمنی، اٹلی، جہاں جہاں مطلب آپ ٹیچ کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کیا اس کو کہتے ہیں اپنا سارا بتائیں گے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ انٹرسٹڈ ہوں گے تو تھوڑی سی پازیٹیوٹی دکھائیں گے، تو آپ کو وہیں تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ یہ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو اگر وہ آپ کو سپوز دیٹ وہ کہتے ہیں جی بچے مسجد جا رہے ہیں یا کوئی ایسا سین ہے، تو آپ ان کو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بچے مسجد جا رہے ہیں، مسجد جانا اچھی بات ہے، لا محالہ وہاں پر 15-20-30 کی مطلب اسٹرینتھ ہوگی، ٹھیک ہے، ہم آپ کے بچے کو 30 منٹس جو ہے دیں گے، اور 30 منٹس آپ کے بچے پر ہی ہماری توجہ ہوگی۔ مطلب یہ اگر آپ کو وہ مسجد کا کہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ ان سے چھڑوا کر ہمارے پاس پڑھانا سٹارٹ کر لی، کیونکہ یہ بات جو ہے غیر اخلاقی بات ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس سے نہ پڑھائیں، ہم سے پڑھا لیں، من ترلے پر نہیں آنا، ہم نے ایک پروفیشنل طریقے سے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم نے ان کو، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کو اپنا کورس بھی بتانا ہے کہ ہمارا کورس یہ ہے، ہم نورانی قاعدہ بھی اب ابتدا میں جیسے بچے کو نورانی قاعدہ ہے، مدنی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیسک اسلامک نالج ہے، جیسے ہم بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں آپ جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کتنے ہیں، ہمارے نبی ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، پھر
نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، مطلب چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے اس کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اس کے بعد جیسے جیسے بچہ مطلب آپ ایک اپنی ایک ردم میں آ جاتا ہے، اس کو پھر آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جاتے ہیں، مطلب کہ تھوڑی بڑی چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، جیسا کہ وہ قرآن پاک کی طرف جاتا ہے. اس کو صورتیں بھی آپ حفظ کروانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی آپ ان کو بتائیں کہ ہم ان کو صورتیں بھی کرواتے ہیں یاد، ٹھیک ہے، نماز کے لیے. اور اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں، اپنا نماز جنازہ ہے، دعائیں ہیں، نماز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہوتی ہے جہاں پہ جو میں یہاں پہ ایڈ کروں گا، جو میرا اپنا ایک جس کو کہتے ہیں ایک سٹائل ہے ٹیچنگ کرنے کا بچوں کو. آپ ان سے ایک ساتھ ساتھ جو مطلب جتنا بھی آپ نے پڑھایا ہے، جو آپ کا منڈے کا دن ہو اس کو ایک ٹیسٹ ایز اے ٹیسٹ کے طور پر رکھیں. مطلب کہ آپ کا جو منڈے کا دن ہے، جیسے بچے نے کوئی 2-3-4 صفحے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے بچوں کو ان کو ڈیلی ٹیسٹ پہ لگانا ہے. ڈیلی ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے آپ نے الف با کا کچھ حصہ، مطلب وہ آدھی تختی یا فل تختی جتنی بھی جو آسانی سے بچہ سنا سکے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس سے سننی ہے. اس کے ساتھ پھر نیکسٹ جیسے الف لام الف والا ہے، نورانی قاعدے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے بچے کی کیپیسٹی کے حساب سے اس کے اوپر جو ہے بوجھ ڈالنا ہے، ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے. اور بچے کو آرام سے لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ تلفظ اس کا شروع میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو ادھر سٹک نہیں کرنا. میں یہ بھی نہیں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو جیسا پڑھ رہا ہے اس کو آگے لے چلیں، نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا. یہ آپ کی ایفیشنسی ہوگی کہ اس وقت کے جو معاملات ہوں گے، جو چیزیں ہوں گی، ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، مطلب استاد وہ ہوتا ہے جو بچے کو سمجھ کے جو ہے وہ چیزوں کو ایک سمجھے اور وہ معاملات کو سارے کو آگے کنٹینیو کرے. یہ نہیں کہ آپ بچے کو سٹک کر کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، بچے کو سٹک نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ جیسے آپ اس سے ڈیلی ٹیسٹ لیں گے، وہی جو آپ کا ڈیلی ٹیسٹ ہوگا وہی آپ کا ایک ویکلی ٹیسٹ بن جائے گا. مطلب جو آپ نے ڈیلی ٹیسٹ کی صورت میں جو تھوڑا تھوڑا سنا ہوگا، وہ ایک منڈے کو جو ہے وہ آپ کا ویکلی ٹیسٹ بن جائے گا. اس طرح سے کیا ہوگا، اس طرح سے یہ ہوگا کہ بچے کو جو اس نے پیچھے پڑھا ہوا ہے آپ سے، وہ اس کو یاد رہے گا اور آپ کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ کسی اور والدین کو پریشانی ہوگی، والدین بھی خوش ہوں گے. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ ان کو گائیڈ کریں، سارے معاملات بتائیں کہ ہم اس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں. ڈیلی ٹیسٹ ہیں، اس کے بعد آپ کے ویکلی ٹیسٹ ہیں. ساتھ ساتھ جیسے سپارہ اس نے ختم کر لیا ہے نورانی قاعدہ، پھر سپارے کو آپ 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. بچے کی کیپیسٹی کو، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے، اس کو دیکھیں آیا کہ بچہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، اس کے حساب سے آپ اس سے ٹیسٹ لیتے جائیں. اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ العزیز بالکل خوش اسلوبی سے جو ہے نا وہ مطلب ٹھیک ہو جائیں گے سارے معاملات. بچہ آسانی سے جو ہے فنش کر جائے گا نورانی قاعدے کو، پھر وہ قرآن پاک پر آ جائے گا. آپ جب بچوں کو مطلب ان کو یہ باتیں ساری بتا رہے ہوں گے، اس کا مقصد یہ ہوگا آپ ان کو اپنی سروسز کے متعلق بتا رہے ہیں، آپ ان کو اپنا ایک کوالٹی آف ایجوکیشن، اس کا جو ایک معیار ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہے، اس کو ایک وہ بتا رہے ہیں. اس کی گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہو، جو وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں اس کی گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف وہ باتوں کی حد تک ہو اور وہ سارا کچھ کریں، ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ جیسے وہ جب لاسٹ آپ کا یہ ان سے ہونا چاہیے کہ آپ ہم سے ایک فری ٹرائل کلاس لیں. فری ٹرائل کا کلاس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ آپ ان کو کہیں کہ وہ 1 ویک آپ کا ایک ٹیچنگ میتھڈ دیکھیں، آیا کہ آپ کیسا پڑھاتے ہیں. اگر وہ آپ سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، خوشی سے جو ہے نا وہ اپنا کہیں اور جو ہے موو ہو سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہو.